जब अंग्रेजों ने बरसगीर पर कब्जा किया तो ब्रिटिश हुकूमत की जानिब से हिंदुस्तान का एक गवर्नर मुकर्रर किया जाता था। यह शख्स हुकूमत बरतानिया की इंडियन कॉलोनी को मॉनिटर करता और अंग्रेज हुकूमत की रिट कायम करने को यकीनी बनाता। ऐसे शख्स को वाइसराय ऑफ इंडिया या उर्दू में वाइसराय हिंद कहा जाता था। ब्रिटिश इंडिया में जितने लोग कत्ल हुए इनमें सबसे हाई रैंकिंग ऑफिशियल एक वाइसराय था, जिसे एक पठान कैदी ने काला पानी जेल का दौरा करते हुए कत्ल कर दिया था। आज की वीडियो में वाइसराय लॉर्ड मेयो के कत्ल की कहानी डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तारीखदान अरसलान शाही एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले वाइसराय लॉर्ड मेयो का तारुफ हो जाए। लॉर्ड मेयो का असल नाम रिचर्ड साउथवेल बोर्क था। मेयो काउंटी का लॉर्ड होने की वजह से उसे लॉर्ड मेयो कहा जाता था। ये शख्स 1869 से 1872 तक हिंदुस्तान का वाइसराय रहा। ये तो बात हो गई लॉर्ड मेयो की। अब बात करते हैं थोड़ा सा काला पानी जेल की। काला पानी गैर आबाद जजायर का एक मजमुआ था जो ब्रिटिश सरकार ने आबाद करने का फैसला किया। इन जजायर को अंडमान और निकोबर जजायर कहा जाता है। ये जजायर भारतीय शहर कलकत्ता से 600 किलोमीटर दूर समंदर में वाक़या है और आजकल भारत की यूनियन टेरिटरी हैं। अंग्रेज ने जब 1857 में पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया तो इन जजीरों को आबाद करने का फैसला किया। हाई प्रोफाइल मुलजमान को इन जजीरों पर लाया जाता और इनसे इन जजीरों को आबाद करने का काम लिया जाता। क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक जजायर थे, मीठे पानी का कोई जरिया नहीं था, कीड़े मकोड़ों और जड़ी बूटियों की बहुतात थी। जिस तरफ भी नजर दौड़ाई जाती तो पानी ही पानी नजर आता था। इसलिए इन जजायर के अवलीन कैदियों ने इस इलाके को काला पानी कहना शुरू कर दिया। आपने एक ऐसे इंडियन ट्राइब के बारे में सुना होगा जिसे आज तक बाहर की दुनिया में कोई भी राब्ता कायम नहीं कर सका, सेंट एनालीज आइलैंड। वो जजीरा भी यहीं वाक़या है। 1857 की जंग आज़ादी के बाद बहुत से रहनुमाओं और फ्रीडम फाइटर्स को काला पानी जेल में कैद किया जाता। अब बात करते हैं लॉर्ड मेयो के कातिल शेर अली अफरीदी पर कि वो काला पानी कैसे पहुंचा। शेर अली खान अफरीदी इस वक्त के खैबर एजेंसी और मौजूदा जिला खैबर में खूबसूरत पहाड़ी इलाके तीरा से ताल्लुक रखता था, लेकिन वो पेशावर में कमिश्नर के पास मुलाजिम था और इससे पहले वो अंग्रेज सरकार का एक वफादार फौजी और खास घुड़सवार दस्ते का हिस्सा था, जिसे उसकी खिदमात और कारकर्दगी की बदौलत एक घोड़ा, एक पिस्तौल और एक सर्टिफिकेट भी इनाम में मिला था, जो उस वक्त के अच्छे खासे एजाजात में शुमार किए जाते थे। शेर अली के खानदान में एक मुस्तकिल तनाज़े की बदौलत खुद रिश्तेदारों में एक दूसरे को कत्ल करना इनका मामूल था और इसी मामूल के मुताबिक एक दिन अपने दफ्तर से चंद कदम के फासले पर पेशावर छावनी के माल रोड पर कंपनी बाग के करीब इसका सामना अपने एक ऐसे ही रिश्तेदार यानी कि दुश्मन खानदान के फर्द से हुआ और कहते हैं कि वो शेर अली अफरीदी के हाथों कत्ल हो गया और शेर अली खान अफरीदी गिरफ्तार होकर सजाए मौत का मुस्तहिक करार दिया गया। ताहम दुराने मुलाजमत अंग्रेज की वफादारी, खिदमत और उसकी अच्छी शोहरत और इखलाक की बदौलत उसके अंग्रेज अफसरों ने दरखास्त करके उसकी सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। ताहम उम्र कैद भुगतने के लिए उसके हिस्से में काला पानी का बदनामे जमाना कैद खाना आया। काला पानी में जेल काटने के दौरान इसके हाथों लॉर्ड मेयो का कत्ल करने के बाद अपने साथियों को अपनी तैयारी का जिक्र करते हुए उसका कहना था कि उसने वो जुर्म किया ही नहीं था जिस पर उसे उम्र कैद की इतनी बड़ी सजा दी जाती और इसलिए उसने 1869 में ये इरादा कर लिया था कि किसी बड़े अंग्रेज अफसर को मारेगा और काला पानी के जेल में आने के बाद जब उसे कैदियों की हजामत बनाने का काम सौंपा गया तो उसने इस काम के लिए इस्तेमाल होने वाला वही उस्तरा या छुरी हमेशा तेज रखी कि शायद इसे अपना इरादा पूरा करने का मौका मिल जाए और आखिरकार 8 फरवरी 1872 को उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। उसका कहना था कि लॉर्ड मेयो जब काला पानी आया तो बाकी कैदियों के मुकाबले में मुझे हासिल आज़ादी का फायदा उठाते हुए मैं उसके साथ साथ चलता रहा, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला और आखिरकार मैं गाड़ी की आड़ में छुप गया और यहाँ मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। डॉक्टर हेलन जेम्स लिखती हैं कि लॉर्ड मेयो और उसकी बीवी इस सफर पर अपने दोस्तों की बड़ी तादाद के हमरा स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो से 24 जनवरी 1872 को रवाना हुए और 28 जनवरी को रंगून पहुंचे। रंगून को आजकल बर्मा कहा जाता है या म्यांमार कहा जाता है।
جہاں پر راستے میں ان کی تاریخی استقبال ہوتے رہے۔ اس دوران لارڈ میو اپنے دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کے علاوہ انڈیا کے مختلف حصوں سے موصول ہونے والی ڈاک کو بھی پڑھتا تاکہ اس کی عدم موجودگی میں انڈیا میں ہونے والی کسی بھی بغاوت کے لیے وہ تیار رہے۔ لارڈ میو نے سارا دن یہاں پر مختلف مقامات کے دورے کیے اور شام کے وقت اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ ماؤنٹ ہیرٹ کی پہاڑی کو بھی دیکھا جائے۔ وقت نامناسب جان کر پرائیویٹ سیکرٹری اور چیف کمشنر نے اسے بہت روکا، لیکن وہ نہ مانا اور اپنی کشتی میں ہوپ ٹون کے پل پر پہنچا جو کہ ماؤنٹ ہیرٹ کے زیریں علاقے میں آباد ہے۔ مولانا جعفر تھانیسری جو کہ اس وقت کالا پانی جیل میں ہی قید تھے اور برے صغیر پاک و ہند کے ایک بہت بڑے عالم اور رائٹر تھے، وہ اپنی کتاب میں اس واقعے کا آنکھوں دیکھا حال لکھتے ہیں کہ یہی وہ مقام تھا جہاں سے شیر علی خان چھری لیے ہوئے لارڈ میو کے ساتھ ہو لیا۔ شیر علی خان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے پاس موجود چھری کو تیز کیے ہوئے کسی بھی بڑے افسر کو مارنے کے لیے بے چین تھا، لیکن اسے کہیں بھی کوئی موقع نہیں مل سکا تھا۔ اس دوران لارڈ میو پہاڑی پر پہنچا، وہاں پر غروب آفتاب کا نظارہ کیا اور اس کے سحر میں ایسا کھو گیا کہ اندھیرا گہرا ہو جانے کے بعد اسے واپس جانے کا خیال آیا۔ اس کے چاروں طرف پولیس کا مسلح پہرا تھا، جبکہ افسروں کی بڑی تعداد بھی لارڈ کے ارد گرد موجود تھی۔ اس دوران لارڈ میو گھاٹ کے قریب کھڑی ہوئی گاڑی کے نزدیک پہنچا تو اچانک یہاں اس پر شیر علی خان نے پیچھے کی طرف سے حملہ کیا۔ شیر علی خان کی چھری کے وار سے لارڈ میو لڑکھڑا کر سمندر میں گر گیا۔ اس دوران گڑبڑ کی وجہ سے تمام مشعل برداروں کے ہاتھوں سے مشعلیں گر کر گل ہو گئیں۔ ایک قیدی نے آگے بڑھ کر شیر علی خان کو قابو کر لیا، جبکہ لارڈ میو کو سمندر سے نکال کر گاڑی پر لٹایا گیا، جو مشکل سے چند باتیں کرنے کے بعد ہی ہلاک ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ وائس رائے لارڈ میو کے اس دورے کا مقصد کیا تھا۔ وائس رائے کو 1869 میں جیلوں سے قیدیوں کی مشکلات کی خبریں ملی تو اس نے بعض ایسے فیصلے کیے جس سے وہ قیدیوں سمیت عام لوگوں میں بھی بہت مشہور ہوا۔ قیدیوں کو یہ فائدے سال 1871 میں دیے گئے۔ معروف تاریخ دان محمد شفیع صابر اپنی کتاب تذکرہ سرفروشان سرحد میں لکھتے ہیں کہ وائس رائے خود انڈیمان کے جزیرے پر قائم جیل کا دورہ کرنے کا خواہش مند تھا۔ وہ صبح سویرے جزیرے پر پہنچا تو اس کے ہمراہ اس کی بیوی اور تمام اہم سرکاری افسران موجود تھے۔ یہ کسی بھی وائس رائے کا جزیرے کا پہلا دورہ تھا، اس لیے سیکیورٹی کے خاص انتظامات کیے گئے تھے۔ جزیرے پر پہنچنے پر وائس رائے میو کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ اس نے پورا دن قیدیوں کی بیرکوں اور فیکٹریوں کے دورے کیے۔ امبیلا جنگ میں شیر علی خان نے انگریزوں کی خدمت کی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ انہی وجوہات کی بنا پر شیر علی خان کی سزائے موت کو کالا پانی کی عمر قید میں بدل کر جزائر انڈیمان بھیج دیا گیا تھا۔ اس کی اچھی شہرت بھی اس کے ساتھ آئی تھی اور یہاں پر جیل میں بھی نماز، روزے اور غریبوں کی مدد کرنے سے اس کے بارے میں تاثر مزید بہتر ہوا اور یوں اس سے وابستہ خطرات کے بارے میں خدشات کم ہوئے اور اسے باقی قیدیوں کے مقابلے میں نقل و حرکت کی بھی زیادہ آزادی میسر رہی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس کی تلاشی بھی باقی قیدیوں کے مقابلے میں کم ہی لی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چھری یا اسطرہ لے کر وائس رائے تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکا تھا۔ لارڈ میو کے قتل نے پوری برطانوی سلطنت کو صدمے سے دوچار کر دیا۔ فرانسک تفتیشی ٹیمیں انڈمان پہنچ گئیں اور وہاں اپنا کام شروع کر دیا۔ تمام سراغ رساں تفتیش کار اس قتل کو بڑی سازش کا حصہ سمجھتے تھے اور وہ اسے بہر صورت ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اس کا تعلق ضرور جیل میں موجود 3 مسلمان مذہبی شخصیات مولانا محمد جعفر تھانیسری، جن کا میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، اس کے علاوہ یحییٰ علی اور مولوی احمد اللہ سے ہو سکتا ہے۔ یہ تینوں مذہبی شخصیات 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے پٹنہ اور دلی میں مساجد میں تقریر کے ذریعے مسلمانوں کو انگریز مخالف جذبات ابھارنے کے الزامات کے تحت کالا پانی جیل میں قید تھے اور اسی لیے انگریز سرکار نے اس بات کا یقین پکا کیا ہوا تھا کہ ان تینوں نے شیر علی خان کو وائس رائے کے قتل پر آمادہ کیا ہوگا۔ ڈاکٹر ہیلن جیمز اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ بہت سے تجربہ کار تفتیشی افسران کو کسی نہ کسی طرح شیر علی آفریدی کی مجاہدین کے رہنماؤں سے کوئی ایک لنک تلاش کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا، تاہم ان میں سے کوئی بھی شیر علی آفریدی اور ان 3 مسلمان رہنماؤں کے بیچ کوئی بھی ربط تلاش نہ کر سکا۔
وہ مزید لکھتی ہیں کہ شیر علی آفریدی کے ہاتھوں وائس رائے کے قتل سے کچھ ماہ پہلے کلکتہ میں 20 ستمبر کو ایک مسلمان کے ہاتھوں قائم مقام چیف جسٹس جان نارمن کے قتل کے بعد یہ توقعات کی جا رہی تھی کہ دوبارہ ایسے کسی واقعے کا راستہ روکنے کے لیے حکومت نے ضرور سیکیورٹی کو مضبوط کیا ہوگا، اور خصوصاً ایسے حالات میں جب پورے ہندوستان میں معروف جہادی رہنماؤں کے خلاف مقدمات چل رہے تھے۔ شیر علی آفریدی نے پیشیوں کے دوران عدالت کو بتایا کہ وائس رائے کا قتل اس کا ذاتی فیصلہ تھا، اور اس قتل کی تیاری کے دوران وہ ایک آدھ بار مایوس بھی ہوا، لیکن پھر وائس رائے کی بدقسمتی یعنی اس کی موت اسے میرے قریب لے آئی۔ وائس رائے کو مارنے کے بعد عدالت میں اس سے پوچھا گیا کہ اسے اس کام کے لیے کس نے اکسایا تھا۔ وہ صرف اتنا جواب دے سکا کہ میں نے اسے اللہ کے حکم سے مارا ہے اور اس میں اللہ نے میری مدد کی ہے۔ وائس رائے لارڈ میو کے قتل کے بعد شیر علی پر ایک بار پھر مقدمہ چلایا گیا اور ایک بار پھر اسے سزائے موت دی گئی۔ 11 مارچ 1873 کو جب اسے پھانسی پر لٹکانے کے لیے لے جایا گیا تو دیکھنے والوں نے اس کی آنکھوں میں اطمینان اور چہرے پر مسکراہٹ دیکھی۔ اس نے پھانسی کی رسی کو چوما اور کہا، جب میں نے وائس رائے کو مارنے کا ارادہ کیا تھا تو میں پہلے ہی یہاں کا تصور کر چکا تھا۔ اس نے ان مسلمانوں کو مخاطب کیا جو کہ اس کی پھانسی دیکھنے کے لیے آئے تھے، اور اس نے انہیں مخاطب ہو کر کہا، بھائیو، میں نے آپ کے دشمن کو مار ڈالا ہے، آپ گواہ رہو کہ میں مسلمان ہوں۔ لارڈ میو کو واپس انگلینڈ لے جا کر دفن کر دیا گیا۔ لاہور کا مشہور میو ہسپتال اور میو کالج جو کہ اب نیشنل کالج آف آرٹس بن چکا ہے، یہ دونوں لارڈ میو نے ہی بنوائے تھے۔ تو دوستو یہ تھی کہانی لارڈ میو کے قتل کی اور شیر علی خان آفریدی کی بہادری کی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ فی الحال ارسلان صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔